السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کے امیر محترم، دیگر ذمہ داران، جامع مسجد اہل حدیث مومن پورہ کالا پانی کے ذمہ داران اور بمبئی کے مختلف علاقوں کی مساجد کے ذمہ داران، دعات اور ائمہ و دیگر سامعین، میں بہت اختصار کے ساتھ اپنے ان احباب کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں جن کے کندھے پر اللہ رب العالمین نے مساجد کی ذمہ داریاں رکھی ہیں، اور مساجد کے ضمن میں وہ اپنے اپنے علاقوں کی رعایا کے بھی ذمہ دار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے ہر ایک شخص مسئول ہے، اور قیامت کے دن اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ سب سے بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے کندھوں پر کون سی ذمہ داری ڈالی گئی ہے، اس ذمہ داری کے تقاضے کیا ہیں، اور ہم اس سلسلے میں کتنے حساس ہیں، کتنے ذمہ دار ہیں، اس ذمہ داری کو کتنا نبھاتے ہیں۔ اگر قیامت کے دن رب کائنات نے ہم سے یہ سوال کر لیا کہ آپ کو فلاں ذمہ داری دی گئی تھی لیکن آپ نے اس میں سستی، کاہلی اور غفلت سے کام لیا ہے، تو سمجھ لیں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہمارے ائمہ و دعات کو اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ ان کے سر پر کون سی ذمہ داری دی گئی ہے۔ بقیہ چیزیں ثانوی ہیں۔ آپ کو کتنا ہدیہ پیش کیا جاتا ہے، آپ کی تنخواہیں کیا ہیں، آپ کی مسجد کا ماحول کیا ہے، آپ کے علاقے کا ماحول کیا ہے، مسجد کا متولی آپ کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ اپنی تقرری کے وقت طے کریں یا اس سلسلے میں ذمہ داران سے خوش اسلوبی کے ساتھ بات کریں۔ لیکن اگر آپ نے ذمہ داری اپنے کندھے پر لے لی ہے تو اس ذمہ داری کو نبھانا اور اپنے فریضے کو انجام دینا یہ آپ کی بنیاد ہے۔ اس کے بغیر نہ آپ کا مال حلال ہو سکتا ہے اور نہ آخرت کی مسئولیت کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا کہ اگر مسلمانوں میں کچھ لوگ مرتد ہو جائیں، دین کو چھوڑ دیں اور دین سے دور ہو جائیں، دین کا انکار کر دیں، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم عنقریب ایسے لوگ پیدا کریں گے ان کو ہلاک کر کے، جو لوگ اللہ رب العالمین سے محبت کریں گے اور اللہ رب العالمین ان سے محبت کرے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، یہ لوگ مسلمانوں پر، مومنوں پر نرم دل ہوں گے اور کافروں پر سخت ہوں گے۔ یہ دو چیزیں اس آیت کریمہ میں ابتداءً جو ذکر کی گئی ہیں، اس پر ہمارے ائمہ اور دعات کو غور و تدبر کرنا چاہیے۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ بھائی چارہ اختیار کریں، لیکن آپ جہاں عالم دین ہیں، مربی ہیں، کسی مسجد کے خطیب و امام ہیں، آپ کی حیثیت ایک سرجن کے طریقے سے بھی ہونی چاہیے کہ آپ ہر اس فکر کو کاٹ کر کے پھینک دیں جس کے نتیجے میں بڑے انداز میں، بڑے پیمانے میں غلط افکار کو جنم ملنے والا ہے، یا ماحول خراب ہونے والا ہے،
یا منہج سلف پر کسی انداز کی ضرب آنے والی ہے۔ اور میں یہاں پر اس بات کو برجستہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ائمہ اور دعات ہندوستان کے مختلف تعلیمی اداروں سے منسوب ہیں۔ کوئی جامعہ سلفیہ کا فارغ ہے، کوئی جامعہ اسلامیہ سنابل کا فارغ ہے، کوئی مئو کے اداروں کا فارغ ہے، کوئی کسی دوسرے علاقے کا فارغ ہے۔ کسی کا نام نہ لیا جائے تو وہ محسوس نہ کرے، لیکن سب لوگ نسبت علمی رکھتے ہیں، اپنے اداروں کی جانب نسبت رکھتے ہیں۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ آپ کی مدارس کی نسبت آپ کے منہج کی نسبت پر کبھی غالب نہ آنے پائے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک سلفی یا ایک سنابلی بطور مثال اگر کوئی چیز اس کے سامنے آتی ہے تو وہ اپنی سلفیت یا سنابلیت کو غالب کر کے سلفی منہج کو مغلوب کر دے۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو گویا آپ نے اپنے دین، اپنے منہج، قرآن و سنت، نبوت کے پیغام، رب کائنات کے احکام کے ساتھ خیانت کی ہے، اور یہ خیانت کسی بھی صورت میں نہ آپ کو کامیاب ہونے دے گی اور نہ آپ کی مسئولیت پوری ہوگی۔ لہذا اپنی نسبتوں کو شکر گزاری کے لیے یقیناً استعمال کریں، لیکن آپ کی سلفی نسبت، سلفی منہج کی جانب جو آپ کی نسبت ہے، یہ بنیادی امانت ہے۔ کسی بھی ادارے کا کوئی فارغ التحصیل ہو، اس کو اس امانت کی حفاظت کرنی ہے۔ اس میں سب کے سب لوگ متحد ہوں، سب ایک ساتھ چلیں، اور کہیں بھی ان کی مدارس کی نسبت، ان کے منہج کی نسبت پر غالب نہ آنے پائے۔ یہ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ مناہج یا نسبتیں جو ہماری ہیں، اپنے اداروں کی مصلحتوں کی وجہ سے، اداروں کے ذمہ داران کی مصلحتوں کی وجہ سے، دنیاوی مفاد کی وجہ سے، دنیاوی مصلحتوں کی وجہ سے، مال و دولت کی مصلحت کی وجہ سے، دنیا داری اور شہرت طلبی کی مصلحت کی وجہ سے یہ نسبتیں غالب آ جاتی ہیں، اور سلفی منہج کا جو تقاضا ہے وہ ماند اور سست اور کمزور پڑتا نظر آتا ہے۔ اگر یہ صورتحال ہمارے اندر ہے تو ہم کو اپنے اوپر غور و تدبر کرنا چاہیے۔ تو رب کائنات نے فرمایا یہ مومنوں کے لیے نرم ہوتے ہیں اور کافروں کے لیے سخت ہوتے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ یہ لوگ اللہ کے راستے میں کوششیں اور جہاد کرتے ہیں، یعنی جہاد کی وہ تفصیل سامنے رکھیں جس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ علماء جانتے ہیں جہاد وہ جہاد نہیں جو اخوانی جہاد ہے، جس میں انسان نماز نہ پڑھے تو بھی ہتھیار اٹھا لیتا ہے، انسان نماز نہ پڑھے، توحید کو نہ سمجھے تو بھی خارجیوں کی پالیسی اختیار کر لیتا ہے، انسان قرآن و سنت کو نہ سمجھے تو بھی حکام کو کافر کہتا ہے، علماء کی تکفیر کرتا ہے۔ یہاں جہاد سے مراد وہ جہاد نہیں ہے، بلکہ اسلامی حقیقی جہاد جس کی بہت ساری قسمیں ہیں، بہت سارے مراتب ہیں۔ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس آیت کریمہ کو سمجھیں تو فرمایا کہ اللہ کے راستے میں کوششیں کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرتے نہیں ہیں۔ آج کے دور میں مصلحت پسندی یا صلح کلی کی پالیسی نے ہمارے علماء اور ہمارے دعات کو مصلحت پسند بنا دیا ہے، صلح کلی کی پالیسی پر چلنے والا بنا دیا ہے۔ یہ ملامت کرنے والوں سے نہ ڈریں، یہ ان کی بنیادی صفت ہے، اور یہ صفت در حقیقت دنیا میں باقی رہنے کے لیے لازم اور ضروری قرار دی گئی ہے۔ اگر یہ صفت نہ ہو تو اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا کہ وہ دوسری قوم لے کر کے آئے گا، دوسرے لوگوں کو پیدا کرے گا جو لوگ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے خوف زدہ نہیں رہیں گے۔ لہذا نہی عن المنکر کا فریضہ یہ بنیادی فریضہ ہے۔ آج کے دور میں امر بالمعروف، امر بالمعروف، امر بالمعروف، صرف فضائل پر اکتفا، صرف فضائل کو بیان کرنے کی اسپرٹ، یہ ہمارے علماء کا وتیرہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ نہیں عن المنکر کریں گے
تو لوگ ناراض ہو جائیں گے. اگر رب کائنات آپ سے راضی ہے تو لوگ ناراض ہوا کریں، آپ کو اس بات کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو فرمایا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈرتے. رب کائنات نے ان صفات کے بارے میں فرمایا ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ رب العالمین واسع علیم ہے. میں مزید تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن یہ آیت کریمہ ہمارے سامنے ہونی چاہیے. اس آیت کریمہ میں رب کائنات نے جن چیزوں کا ذکر کر دیا وہ چیزیں بہت قیمتی ہیں، اور آپ کا مقام، آپ کی عظمت اور علماء کرام کی حیثیت اگر آپ قرآن و سنت کے نصوص اور قرآن و سنت کے دلائل کو سامنے رکھیں گے تو یقیناً آپ کو اپنی حیثیت کو سمجھ کر کے چلنا چاہیے. آپ کا مقام بہت اونچا ہے. اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لولا الصالحون لفسدت الارض، اگر صالح لوگ نہ ہوتے تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا. ولولا العلماء لکان الناس کالبہائم، اگر یہ علماء، دعات، ائمہ اور مساجد کے ذمہ داران نہ ہوتے تو ایسی صورت میں لوگ چوپایوں کے مانند جانوروں کے طریقے کی زندگی گزارتے اور ان کی حیثیت کچھ نہ ہوتی. جانور جیسے یہ تو جانتا ہے کہ ہم کو کیا کھانا ہے کیا پینا ہے، لیکن جہاں چلتے پھرتے پیشاب پاخانہ کر لے، ادب و تہذیب سے اس کی واقفیت نہ ہو، اس کو پتہ نہ ہو کہ کہاں کیا کرنا ہے کہاں کیا کرنا ہے، ویسے ہی اگر یہ علماء نہ ہوتے تو عوام کی حیثیت ایسے ہی جانوروں کے مانند ہو جاتی اور دنیا میں فساد برپا ہو جاتا. اور آپ کو اپنے مقام کو سمجھنے کے لیے قرآن و سنت کی آیات اور احادیث اور دلائل پر غور و تدبر کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ رب العالمین نے ایمان لانے والوں کا ایک مقام رکھا ہے، لیکن اہل علم کا مقام ان سے کہیں زیادہ اونچا ہے. وہ زیادہ فضیلت رکھتے ہیں، کیونکہ جاننے والے، علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے یہ برابر نہیں ہو سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کی نسبت اور اس نسبت کی بنیاد پر صحابہ کرام کی عظمت اور اس عظمت کی گواہیاں قرآن مجید میں رب کائنات کی جانب سے بار بار نازل ہونا یہ نسبت علمی کی بنیاد پر تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سیکھتے ہیں؟ طریقہ سیکھتے ہیں، منہج سیکھتے ہیں، عقائد سیکھتے ہیں، اس پر قائم و دائم رہتے ہیں، اس پر ثابت قدمی اختیار کرتے ہیں، اس کے مطابق زندگی کو ڈھالتے ہیں، تب وہ مقام ملتا ہے کہ رب کائنات فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور یہ رب کائنات کا فضل و کرم ہے کہ جماعت اہل حدیث کی جانب منسوب، سلفی منہج کی جانب منسوب ہم تمام کے تمام لوگ ان صحابہ کرام کا جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر کے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، پیبند لگے کپڑے پہنے، ساری مشکلات برداشت کی، مال و دولت کی پرواہ نہیں کی، دنیا داری اور مصلحت پسندی میں اپنے آپ کو کھو نہیں دیا، بلکہ ذمہ داری پر باقی رہے. ہماری نسبت ان صحابہ کرام کی جانب سب سے پختہ نسبت ہے، کیونکہ ہم صحابہ کرام کا احترام کرنے میں سب سے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں، سب سے زیادہ بنیادی اصولوں پر قائم ہیں، اور ان کے اوپر کسی انداز کی تنقیص یا توہین کی جائے تو ہماری جماعت نہ اس کو کبھی برداشت کر سکی ہے نہ کر سکتی ہے. اس وجہ سے ہمیں ان نسبتوں کا مکمل طریقے سے خیال رکھنا چاہیے. تو آپ علماء ہیں، آپ کا مقام بہت عظیم ہے، اپنے مقام کو سمجھ کر کے چلیں. منہج سلف کی نسبت کے بارے میں آج کے دور میں بعض علماء یا بعض لوگوں کی جانب سے یہ فتنے بھی کھڑے کیے جا رہے ہیں کہ یہ منہج سلف نئی ایجاد ہے. ہمارے علماء کی ذمہ داری ہے کہ منہج سلف کے بارے میں لوگوں کو بتائیں
کہ قرآن و سنت کو اگر منہج سلف کے بغیر سمجھا گیا تو کہیں خارجیت پیدا ہوگی، کہیں ماتریدیت پیدا ہوگی، کہیں اندھی تقلید شخصی پیدا ہوگی، کہیں رافضیت پیدا ہوگی، اور کہیں اخوانیت پیدا ہوگی، کہیں کوئی چیز پیدا ہوگی۔ جتنے فتنے ہیں سب قرآن و سنت کا حوالہ دے کر کے باتیں کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن و سنت کا جو حقیقی مفہوم ہے اس سے وہ واقف نہیں ہیں، اور اگر واقف ہیں تو اس کو چھپاتے ہیں، اس سے دوری اور کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ تو آپ صحابہ کرام کے منہج کی جانب پوری صراحت کے ساتھ، پوری وضاحت کے ساتھ قائم رہیے، کیونکہ دنیا میں کامیابی اور آخرت کی کامیابی اسی سے منسوب ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے میں آپ کے سامنے اس بات کو بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ایک ماثور کلام نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اسلام کے 4 اصول ہیں، اور علماء کے لیے یہ بشارت ہے کہ ان چاروں چیزوں کا تعلق علماء سے کہیں نہ کہیں گھوم پھر کر کے جڑ جاتا ہے۔ پہلی چیز ہے کسی چیز کی دلالت، دلیل، مبین اور مستدل۔ یہ 4 چیزیں ہیں۔ ایک چیز ہے دال یعنی دلالت کرنے والا، یہ رب کائنات ہے، اللہ رب العالمین نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ اور دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ قرآن مجید ہے جو رب کائنات کی نازل کردہ کتاب ہے۔ مبین یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور مستدل یہ علماء کرام، علماء حق جو قرآن و سنت کے تقاضے کے تحت اور منہج سلف کے فہم پر سمجھ کر کے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آپ کی نسبتیں رب کائنات کی جانب بھی مضبوط سے مضبوط تر ہونی چاہیے، قرآن مجید کی جانب بھی مضبوط سے مضبوط تر ہونی چاہیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی جانب بھی مضبوط سے مضبوط تر ہونی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے بحیثیت عالم، بحیثیت مستدل آپ کی نسبت اتنی قوی ہونی چاہیے کہ آپ عالم ربانی، عالم حقیقی، رب کائنات سے ڈرنے والے، تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرنے والے عالم بن کر کے ابھریں اور نکل کر کے لوگوں کی رہنمائی کریں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ فتنوں کا دور ہے، آئے دن نئے فتنے وجود میں آ رہے ہیں۔ صبح کے وقت میں کوئی فتنہ، اور ایک فتنے سے انسان نبرد آزما ہو کر کے اس کے خلاف آواز اٹھانے کی سوچتا ہی ہے کہ اس سے پہلے 2-4 نئے فتنے وجود میں آ جاتے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ کیمروں کا دور ہے، یہ چمک دمک کا دور ہے، یہ ایسا دور ہے جس دور میں انسان دین کا کام بھی کرتا ہے تو اس کے پیچھے بھی مصلحت پسندی، مال پسندی، مال و دولت، شہرت طلبی، دنیا داری، اس کے پیچھے بھی یہ مقاصد اس سے جڑ جاتے ہیں۔ اس وجہ سے علماء کرام جنہوں نے ہر دور میں بغیر کسی دنیاوی مفاد کے رب کائنات کے دین کو آگے بڑھانے کا کام کیا ہے، آپ بھی اپنی زندگی کا، اپنی ملازمت کو کنارے کر کے ایک اضافی وقت بنا کر کے اس کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیجئے۔ دنیا کمانے کے بے شمار وسائل ہو سکتے ہیں، اور بمبئی میں اگر لوگوں کو یہ بتانا پڑے کہ دنیا کیسے کمائی جاتی ہے تو حقیقت یہ ہے کہ سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے۔ آپ دنیا کے لیے تجار سے، بڑے سرمایہ داروں سے رابطہ کر کے ان کے ساتھ شرکت کریں، کمائیں، دنیا میں ترقی کریں، لیکن دین میں مال پسندی، شہرت طلبی، مصلحت پسندی، اس طرح کی چیزوں کو غالب کر کے ایسا نہ ہو کہ آپ دین کو اور منہج سلف کو ثانوی حیثیت دے دیں۔ اس وجہ سے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ قرآن و سنت کے اور منہج سلف کے حقیقی مفہوم کو لے کر کے چلیں۔ 2 بنیادی چیزیں جس کا تذکرہ ابتدا میں کر دیا گیا، وہ 2 بنیادی چیزیں
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہیں، ان دونوں کے دونوں فریضوں کو ایک ساتھ لے کر کے چلنا ہمارے علماء اور ائمہ کی ذمہ داری ہے۔ اور آج کے دور میں اگر جو فتنے اٹھ رہے ہیں، اس سلسلے میں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ فتنوں کے بنیادی طور سے دو اسباب ہیں، ایک سبب ہے جہالت یا علم کی کمزوری، اور دوسرا سبب ہے صبر و تحمل کی کمزوری۔ اور عموماً دیکھا جائے تو علماء روایتی علوم پر چلنے کے عادی ہو گئے ہیں، اور ذرا سی باتوں پر دوسروں کے مسائل ہوں تو صبر و تحمل کی تلقین تو کرتے ہیں، لیکن جب خود کا مسئلہ آتا ہے تو اپنی گریبان میں جھانکنے کے بجائے بے صبری کا، شدت پسندی کا، اور نہ جانے کون کون سے رد عمل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے میری ان باتوں کو برا نہ سمجھا جائے، میں آپ سے نہیں کہوں گا تو کس سے کہوں گا؟ یہ حقیقت ہے، یہ تلخ حقائق ہیں جو ہمارے معاشرے میں پنپتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ علم کی کمزوری کو دور کریں، تب آپ فتنوں کا مقابلہ کر سکیں گے۔ صبر و تحمل سے کام لیں، تب آپ فتنوں کا سامنا کر سکیں گے۔ بڑے آرام کے ساتھ جہاں آپ کام کرتے ہیں، تھوڑی سی تلخی ہو جائے، کام کاج کی اہمیت کو سمجھے بغیر آپ چھوڑ کر کے بھاگ کھڑے ہوں اور پورا کا پورا مشن فیل ہو جائے، صبر و تحمل کا یہ عالم ہو، تو ایسی صورت میں یہ مشن کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ آپ کو علم میں مضبوطی اختیار کرنی ہوگی اور صبر و تحمل کے اعلیٰ مقام پر فائز ہونا ہوگا۔ اور آپ سب کا مقصد، آپ سب کا راستہ یہ ہے کہ آپ کو دین کی امامت کرنی ہے۔ اور شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین میں امامت کا اگر کسی کو چاہیے تو اس کو صبر اور یقین کے تقاضوں کی تکمیل کرنی چاہیے، صبر اور یقین۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا کہ افضل الناس، سب سے زیادہ افضل لوگ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کل مخموم القلب صدوق اللسان، ہر وہ شخص جو مخموم قلب ہے اور زبان کا سچا ہے۔ صحابہ کرام نے فوراً سوال کیا کہ ہم صدق اللسان تو سمجھ گئے، صدوق اللسان کا مفہوم تو ہم جانتے ہیں کہ زبان کا سچا کون ہوتا ہے، لیکن مخموم القلب کا معنی کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقی النقی لا اثم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد۔ فرمایا ایسا دل، مخموم القلب وہ ہے، ایسا دل ہے جو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہو، ایسا دل جو اللہ رب العالمین سے ڈرے اور صاف ستھرا ہو، اور ایسا دل جس کے اندر گناہ اور بغاوت اور خیانت کے اثرات نہ ہوں۔ لہذا اپنے آپ کو رب کائنات سے ڈرنے والا دل پیدا کر کے تقوی اور پرہیزگاری سے جوڑیں، اور اپنے دل کو صاف ستھرا رکھیں، دوگلی پالیسی اور منافقت سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اور دل کو گناہوں سے پاک کریں، بغاوت سے پاک کریں، خیانت سے پاک کریں۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان چیزوں کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔